اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم، مضمون اردو، سبق نمبر 14، عنوان ہے نعت۔ نعت کے شاعر امیر منائی 1828 میں پیدا ہوئے، 1900 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ ان کی عمر 68 برس تھی۔ ان کی جائے پیدائش لکھنؤ ہے۔ ان کی طبع آزمائی شاعری ہے اور وجہ انفرادیت نعت غزل گوئی ہے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کی ہوا، بو خوشبو۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے، اے صبح کے وقت چلنے والی ہوا، بے شک تو مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی مہک اور اس کی خوشبو شامل ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تذکرہ ذکر، گفتگو بات۔ شاعر کہہ رہا ہے، ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی ہے، سبھی کی زبان پر تیری باتیں اور تیرا ہی ذکر ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں زندہ ہوں، در دروازہ، حسرت خواہش، آرزو تمنا۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے، میری آرزو یہی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہوں اور یہیں مجھے موت آ جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس ہستی کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ اسے اپنی نظروں کے روبرو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو شاعر بھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے محبت کر کے ان کے در کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے رکے، جلوہ ظہور، یکسو سکون، چار سو چار طرف۔ شاعر کہتا ہے، میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان کسی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب ہر طرف محسوس ہوتا ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ راہ راستہ، حرمت عزت، خاک مٹی، آبرو اس کو بھی عزت ہی کہتے ہیں۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے، میری عزت اور تکریم اسی میں ہے کہ میں فنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی دھول بن جاؤں، خاک بن جاؤں، مٹی بن جاؤں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لامقام میں بھی تو ہے۔ یہاں یعنی دنیا میں، وہاں یعنی آخرت میں۔ مقام جس جگہ کا تعین ہو سکے، لامقام جس جگہ کا تعین نہ ہو سکے۔ شاعر اس میں کہتا ہے، وہ مقامات جن کا تعین کیا جا سکتا ہے وہاں بھی، اور وہ مقامات جن کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جسے ہم لامقام کے طور پر جانتے ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پھیلا ہوا ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ داغ سے پاک، لالا سرخ پھول، بے خار کانٹوں سے پاک، گل پھول۔ اس میں شاعر کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسے پھول کی مانند ہے جو بے داغ ہے اور جس کے ساتھ کوئی کانٹا موجود نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی ذات ہر طرح کی خامی یا کمی سے پاک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حصہ غزل خواجہ حیدر علی آتش، غزل نمبر 2۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں وفات پائی۔ ان کی عمر 82 برس تھی۔ ان کی وجہ انفرادیت غزل گوئی تھی اور ان کی طبع آزمائی شاعری یعنی غزل میں ان کی شاعری تھی۔ غزل کا شعر دیکھیے، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اس میں شاعر کہتا ہے، میں محبوب کی زلفوں اور چہرے پر اپنی جان نچھاور کرتا رہا اور اس کے نتیجے میں دن رات آنسو بہاتا رہا۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی جو میں نے جیون وار دیا،
میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ یہ شعر آپ غزل نمبر 1 کے شعر میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اس میں شاعر کہتا ہے میرا قلم ہمیشہ محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کرتا رہا تو اس مناسبت سے گویا وہ موتی پروتا رہا ہے، یعنی محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کے لیے رعایت لفظی کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس میں آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو، کہ جو شے ہے نہایت ہی حسین معلوم ہوتی ہے۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ شاعر اس میں کہتا ہے میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ میں تو عمر بھر جاگتا رہا لیکن میرا نصیب سویا رہا۔ اس میں آپ شعر شامل کر سکتے ہیں تشریح کرتے وقت، آنکھیں کروں میں بند تو ڈستی ہے تیرگی، دیکھوں تو چبھنے لگتی ہیں خوابوں کی کرچیاں۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے، رہی سبز بے فکرے کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ شاعری کرنے کی صلاحیت میری کسی ریاضت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کردہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ فصل حاصل کرنے کے لیے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، تب جا کر فصل تیار ہوتی ہے، لیکن مجھے شعر کہنے کے لیے ایسی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے اور فطری طور پر مجھے بخشی ہے۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے برہمن کی باتوں سے بات کرنے کی آرزو پوری نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی عطا نہیں کی۔ برہمن وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن وہ ان سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی نعمت عطا نہیں کی تھی۔ انسان فطری طور پر اپنے خالق اپنے معبود کے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن برہمن بتوں کو پوجتے تھے اور وہ بول نہیں سکتے تھے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی پوجا کرتا ہے۔ محبوب کی باتیں سننے، اس سے باتیں کرنے کی آرزو محبت کرنے والے کے دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ محبوب بت بنا بیٹھا رہتا ہے جیسے برہمن کے بت بنے رہتے تھے۔ اس میں آپ شعر شامل کر سکتے ہیں، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ جسے آنسو بہانے میں مزہ آ جائے وہ پھر آنسوؤں سے ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ غم انسان کو 8 آنسو رلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ اس میں شعر شامل کر سکتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے جو غزل کا آخری شعر ہے، زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ آتش آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جس طرح کی علامت ڈالی گئی ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے، اس کے اوپر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے، محبوب کی تھوڑی پر پڑنے والے گڑے سے محبوب نے مجھے کنویں میں ڈوبنے پر آمادہ کر دیا۔ یعنی شاعر محبوب کی تھوڑی کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ آپ اس میں شعر شامل کر سکتے ہیں، جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، صدیوں اس نے تمہیں سوچا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس۔ اللہ حافظ۔